السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے ویسے ہی بہت سی باتیں جو بالکل فالتو قسم کی ہوتی ہیں وہ گردش کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس مہینے میں شادی نہ کرنا طلاق ہو جائے گی، سفر نہ کرنا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس مہینے میں کاروبار شروع نہ کرنا ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اور اس میں نحوست ہے، اس میں بلائیں اترتی ہیں، اس میں مشکلات اترتی ہیں، اول فول باتیں ہمارے ہاں مشہور ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے یا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو ہم دیکھیں، نہ قرآن میں یہ بیان کیا نہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا۔ تو اپنی طرف سے کسی مہینے کو منحوس قرار دے دینا، کسی مہینے کو یوں قرار دینا کہ اس میں کوئی بھی اچھا عمل کرے تو وہ نہیں کر سکتے، کریں گے تو نقصان ہوگا، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ یہ مہینہ بھی جیسے عام مہینے ہیں اسی طرح ہے، اور جس طرح کسی بھی مہینے میں مشکل آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، آفات و بلیات آ سکتی ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش آ سکتی ہے، اس مہینے میں بھی آ سکتی ہے۔ یہ مہینہ کوئی خاص نہیں ہے کہ اسی مہینے میں لازمی آنی ہے، یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، اس میں بھی لوگوں کے اندر کچھ وہم اور کچھ بدشگونی لیتے تھے۔ مثال کے طور پر پرندے لیتے اور پرندے کو اڑاتے، پرندے بہت سارے اڑتے، تو وہ کہتے ہیں اگر پرندے ادھر اڑ گئے تو یہ کام صحیح ہے، اگر ادھر اڑ گئے تو یہ کام غلط ہے۔ تو یہ اس طرح کی بدشگونی لیتے تھے، ایک طرف صحیح ایک طرف غلط۔ اسی طرح پہلے زمانے میں بھی معاذ اللہ اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح پچھلے زمانے میں بھی بعض لوگ الو کو منحوس سمجھتے تھے کہ یہ الو جو ہے یہ منحوس ہے، اور یہ بھی کانسیپٹ تھا کہ بیماری جو ہے اگر کسی کو ہے تو یہ بیماری ہم کو اس سے چھو کر لگ جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیارہ ولا حامہ ولا سفرہ، فرمایا نہ ہی ایسا ہے کہ بیماری چھو کر کسی کو لگتی ہے، نہ ہی ایسا ہے کہ پرندوں سے تم بد فعلی لیتے ہو، یہ جائز ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا نہ الو میں نحوست ہے نہ ہی سفر کے مہینے میں نحوست ہے، یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ فرمایا ولا سفرہ، سفر میں کچھ نہیں ہے ایسا۔ جو سمجھتے ہیں سفر میں کاروبار کریں گے نقصان ہوگا، جو سمجھتے ہیں سفر میں شادی کریں گے طلاق ہو جائے گی، جو سمجھتے ہیں سفر میں اگر ہم سفر کریں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ جاہلانہ باتیں پیارے آقا نے مطلقاً منع کر دیا۔ ولا سفرہ، سفر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہمیں بالکل اتنا یقین ہونا چاہیے کہ پتھر پر لکیر جو ہے یہ مٹ سکتی ہے، لیکن میرے آقا کے زبان سے نکلی ہوئی بات یہ غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک مسلمان کا اپنے نبی پر آنکھ بند کر کر اعتماد ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، تو اب بالکل اس مہینے میں شادی بھی کریں اور تمام چیزیں کریں، اور اس مہینے میں بھی انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ آپ غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نکاح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جو ہوا وہ سفر کے مہینے میں ہوا۔ اگر اس میں شادی کامیاب نہ ہوتی تو پیارے آقا اپنی لخت جگر سب سے لاڈلی شہزادی کا نکاح مولا علی سے کرتے؟ ہرگز نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف جاہل لوگوں نے باتیں فالتو بنائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح کیا وہ سفر کے مہینے میں کیا۔ اسی طرح غزوہ خیبر جو فتح ہوئی وہ سفر کے مہینے میں ہوئی۔ تو بہت سی مبارک چیزیں جو اس سفر کے مہینے میں، اس کو ڈائریکٹ اس طرح سمجھ لینا کہ صرف منحوس ہے اور یہ کانسیپٹ رکھنا، یہ جاہلانہ بات ہے۔ اگر آپ کو سفر میں شادی نہیں کرنی نہ کریں، کوئی فرض و واجب بھی نہیں ہے، آپ ربیع الاول میں کریں، آپ عید پہ کریں، آپ بقرعید پہ کریں، لیکن اس کو منحوس سمجھ کے نہ چھوڑیں، یہ غلط ہوگا۔ شریعت نے جس کو منحوس نہیں کہا، قرآن میں جس کو نہیں کہا، حدیث میں نہیں کہا، ہم اپنی طرف سے کہیں، جبکہ نبی پاک منع کر چکے کہ ولا سفرہ، سفر میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا، تو یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ تو اس سے توبہ کریں۔ باقی لوگ سورہ مزمل اور سورہ ملک وغیرہ ختم کراتے ہیں تو یہ کرائیں، لیکن اس کانسیپٹ کے ساتھ نہیں کہ منحوسیت ہے اور یہ ہے وہ ہے، یہ نہیں، بلکہ کہیں کہ ہم قرآن کا ختم کراتے ہیں، اس سے برکتیں ہوں گی، اس سے رحمتیں ہوں گی۔ یقیناً قرآن کے ہر حرف میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، بلندی درجات کا سبب بھی ہے، تو یہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اس کی برکتیں ہوں گی۔ لیکن جب یہ کانسیپٹ ہوگا کہ کوئی منحوس ہے اور وہ منحوس نہ ہو تو بھی یہ نحوست ہم پر آ سکتی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہمارے دین میں الحمدللہ بالکل بھی نہیں ہے۔